عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت جس کا عنوان اسلامی اخوت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسلامی اخوت کا معنی و مفہوم کیا ہے، اسلامی اخوت کے کیا فوائد ہیں، اور اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ میں ہمیں اسلامی اخوت کی کیا مثالیں ملتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 2، اسلامی اخوت، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی اخوت کے معنی و مفہوم کو جان سکیں، اسلامی اخوت کی اہمیت جان سکیں، اسلامی اخوت کے فوائد سے آگاہ ہو سکیں اور روزمرہ زندگی میں اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم کر سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اخوت کے واقعات جان سکیں۔ پڑھیے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اسلامی اخوت کے معنی و مفہوم۔ اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت میں کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی زبان، نسل، رنگ اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، کلمہ شہادت پڑھ کے اسلامی برادری میں شامل ہو کر پہلے سے موجود مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ ترجمہ: بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت کا رشتہ زبان، رنگ، نسل اور وطن وغیرہ کے سب رشتوں سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہے۔ یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بناتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ حقیر خیال کرتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص فضل ہے جس سے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمان پر آنے والی تکلیف کو دوسرا مسلمان اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی نعمتیں خرچ کر دیتے تو یہ جذبہ حاصل نہ کر پاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ ترجمہ: جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلامی اخوت، اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلامی بھائی چارے کی تعلیمات دیں بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلامی بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان اخوت کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتے، جسے مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی اخوت کی یہ مثال رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس مواخات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے تمام مال و اسباب میں سے آدھا اپنے مسلمان بھائی کو دینے کی پیشکش کی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محنت، مزدوری اور تجارت کو ترجیح دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت و دولت اور خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تقویٰ یہاں دل میں ہے۔ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل اور زبان کے امتیاز اور فرق کو ختم کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اسلامی اخوت کے فوائد۔ اسلامی اخوت سے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اسلامی اخوت کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان احسار اور قربانی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ اسلامی اخوت کو اختیار کرنے سے ہمارا معاشرہ خوشحالی کی راہ پر چل سکتا ہے۔ اخوت کو اپنانے سے ہی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسلامی اخوت میں پوشیدہ ہے۔ اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی ضروریات پوری کریں اور اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کی تکلیف دور کریں۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ مزید جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔
ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی تکلیف دیں. ایک دوسرے کے جسم و جان، مال اور عزت و آبرو کا خیال رکھیں. ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں اور کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں. ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخلاص سے پیش آئیں. دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر ناراضی ہو جائے تو ان کی صلح کروا دیں اور ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں. اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے عنوان پڑھا، سبق پڑھا اسلامی اخوت، اس میں ہم نے پڑھا کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں، اخوت کے کیا فوائد معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. اس سبق کو میں امید کرتا ہوں کہ تفصیلاً پڑھیں گے. بار بار پڑھنے سے سبق آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.